أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. وقف کی ایک ہی علامت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے دو. پہلا حصہ ہوگا نسبتاً طویل. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، اور دوسرا حصہ ہوگا وما عند اللہ خیر للابرار. اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے. پہلے حصے میں پہلا لفظ لاکن ہے جو کہ حرف استدراک ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہ لاکنہ کی شد اگر ہم ختم کر دیں جو نون پہ آ رہی ہے تو پھر لاکن جو ہے وہ عمل نہیں کرتا. یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ لاکنہ جو ہے یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے، اور الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے مبنی اسم آپ دیکھ رہے ہیں آگے. اتقوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو قاف یا حروف مادہ باب افتعال اتقا یتقی. رب منصوب اسم نظر آ رہا ہے آپ کو. سا ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے. لام حرف جر ہے جس کے ساتھ مجرور ضمیر جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر متصل. جنات جنہ کی جمع ہے اور یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے. تجری فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. فعل معروف جیم را یا جرا یجری، بہت دفعہ یہ فعل آ چکا ہے. من حرف جر ہے جس کے بعد تحت کا لفظ ظرف ہے اور مجرور ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے. الانہار النہر کی جمع ہے اور مرفوع ہے. خالدینہ خالد کی جمع ہے اور خالد کے معنی ہمیشہ رہنے والے کے ہوتے ہیں، یعنی یہ صیغہ اسم الفاعل ہے. فی حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہا لگی ہوئی ہے. نزول کا لفظ جو ہے یہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور نزول کہتے ہیں وہ کھانا یا وہ سامان جو نازل یعنی نو وارد مہمان کے لیے تیار کیا جائے. چونکہ نئے مہمان کے لیے بہت سا تکلف کیا جاتا ہے اور میزبان جو ہے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ مہمان کو انٹرٹین کرے، ایسے ہی جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے بہت پرتکلف سامان مہیا فرمائے گا، اور غالباً اسی لیے وہاں کی نعمتوں کو نزل فرمایا گیا ہے. من حرف جر ہے جس کے بعد اند ظرف ہے اور مجرور ہے. اس میں جلالہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے. گویا پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف. دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے، حرف ہے ما یہاں پر اسم کے طور پہ لیا گیا ہے اس لیے بلو کلر میں دکھایا گیا ہے. اندہ ظرف ہے منصوب ہے، اس میں جلالہ مجرور ہے. خیر کا لفظ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، مرفوع ہے. لام حرف جر ہے جس کے بعد الابرار مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، اور الابرار جو ہے البار کی جمع ہے، نیکوکار اس کے معنی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف. تو لیکن جو ہے یہ غیر عملہ ہے، یعنی عمل نہیں کرے گا، لہٰذا الذین جو ہے ہم اس کو محلاً مرفوع مبتدا مان لیں گے. اس میں موصول کا جو صلہ ہے وہ اتقوا سے شروع ہو رہا ہے. اتقوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. ربہم مضاف الیہ کا مفعول بھی. یوں اتقوا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن گیا. اب خبر کی جگہ پر ایک جملہ اسمی آ رہا ہے، وہ ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اب میں اس کو انالائز کرنے لگا ہوں. اس میں لہم جو ہے جار مجرور خبر مقدم ہے جس کا مبتدا مؤخر ہے. جنات تجری من تحتها الانہار. جنات موصوف ہے اس لیے کہ نکرہ ہے اور اس کے بعد ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور وہ جملہ فعلیہ اس کی صفت بنے گا، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو میں انالائز کرنے لگا ہوں. تجری من تحتها الانہار. تجری فعل ہے، من حرف جر ہے، تحتیہ ظرف مضاف ہے، یہ مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال مقدم بن رہا ہے الانہار کا.
اور الانہار جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے تجری فعل کے لیے، اور تجری فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع صفت بن رہا ہے جناتن کی، اور جناتن موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر بن رہا ہے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا الذین اتقوا ربہم کے لیے، اور یوں الذین اتقوا ربہم مبتدا اپنی خبر لہم جنات تجری من تحتها الانہار سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں یہاں تک تو یوں ہوگا، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آیت ابھی جاری ہے، آگے ہے خالدین فیہا۔ خالدین منصوب اسم ہے، حال بنے گا، فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا خالدینہ کے، اور یہ شبہ جملہ اسمیہ بن کر یعنی خالدینہ فیہا اس کو شبہ جملہ اسمیہ بنا لیں گے، اور یہ حال بن جائے گا لہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس سے۔ اس کے بعد آگے ہے نزلم من عند اللہ۔ نزلن بھی منصوب ہے، اور آگے جو من عند اللہ ہی ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور عند اللہ ہی مجرور ہے، اور مجرور جو ہے وہ ظرف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اور نزول النکرہ کے بعد جار مجرور من عند اللہ آ رہا ہے، تو من عند اللہ جار مجرور کو ہم نزول النکرہ کے لیے صفت بنا دیں گے، گویا نزول موصوف اپنی صفت من عند اللہ سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے ایک فعل محذوف کے لیے، اور کسی نے نزولن کو جنات کا حال بھی قرار دیا ہے، کیوں باقی حصہ بھی جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اور باقی حصے کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم یوں الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں واو کو ہم بنا لیں گے استنافیہ، ما موصولہ ہے، اور عند اللہ جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف مضاف الیہ مل کر یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن رہا ہے جس کی خبر ہے خیرن، اور للابراری جار مجرور یہ متعلق ہے خیرن کے، کیونکہ یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، گویا مبتدا ما عند اللہ اپنی خبر خیر للابرار سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے اس حصے کا ہم، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اسے میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے الذین اتقوا والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اتقوا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، لہم جنات والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا الذین قرار دیا ہے، تجری والا جملہ فی محل رفع نعت قرار دیا ہے جنات کے لیے، اور ما عند اللہ خیر والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو ورکنگ میچ ہوگی الحمدللہ ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں سائد کا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، نزلم من عند اللہ، اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 198 بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ ال عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔